ربوہ سنا ہوا ہے؟ پتہ ہے نا مرزائیوں کا گڑھ ہے وہاں، مرزائیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے پاکستان میں، قادیان ان کا انڈیا میں ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ لوگ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہیں اور قانون کے بھی خلاف ہیں۔ اب پوری کائنات میں ربوہ بھی ہے، قادیان بھی ہے، لیکن پوری کائنات میں ختم نبوت سینٹر کوئی نہیں۔ ہر بندہ ختم نبوت کے لیے جان بھی دیتا ہے، لیکن ختم نبوت سینٹر کوئی نہیں تھا۔ جگہ جگہ پر مدارس ہیں، مساجد ہیں، لیکن ختم نبوت سینٹر کوئی نہیں۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور ہماری جماعت کے چند صاحب الرائے شخصیات سمجھدار لوگوں نے مل بیٹھ کر فیصلہ کیا 2009 میں کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس میں بے شک وقتی طور پر لوگ نعرے نہ ماریں، وقتی طور پر شاباش نہ دیں، لیکن وہ ضرورت پوری ہو جائے کہ آئندہ ہماری پوری کی پوری امت سر جھکا نہ لے۔ اگر مرزائی پوچھ لے کہ ہم نے تو اپنے نبی کا مرکز بنایا، جھوٹے کا وہ بھی، تم نے ختم نبوت سینٹر قائم کیا، تو آج کوئی بندہ سر اٹھا کر نہیں کہہ سکتا۔ سید زادے بھی تشریف فرما ہیں، ان کی زندگیاں بھی ادھر ادھر بہت سارے کاموں میں محو ہیں۔ ختم نبوت سینٹر کا یہ بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ میں بنا رہا ہوں۔ ہم تو پھر نوکر ہیں سرکار کے، ہم تو کمی ہیں اس گھر والوں کے بھی۔ اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور آئندہ اپنی ملت اور سرکار کی امت اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے 14 شعبہ جات جہاں پر تعمیر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کا چھت تک کام مکمل ہو چکا ہے۔ بنیادیں اس کی اللہ کے فضل و کرم سے اب ختم ہو چکی، ہم وہ بنیادیں کور کر کے چھت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کے یہاں تحصیل کھاریہ میں، ضلع گجرات میں دنیا کا پہلا ختم نبوت سینٹر تعمیر ہو رہا ہے۔ ایک دن میں وہاں پہ آیا، مزدور اور مستری کے لیے میں خود چائے لے کر آیا کہ یہ میرے آقا کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ سوچ کی بات ہوتی ہے نا، اپنی اپنی نیت کی بات ہے۔ آپ نے مسجد کے لیے نئی جگہ خریدی، آپ نے اسے مسجد کا حصہ بنانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ جگہ خرید کریے، اب کیا ہے وہ مسجد۔ جس طرح آپ نے کہہ دیا مسجد تو وہ مسجد کا حصہ ہو گیا، اسی طرح ہم نے بھی وہ جگہ خرید کے کہا کہ یہ ہمارے آقا کا گھر ہے، تو پھر وہ آقا کا گھر ہو گیا کہ نہیں ہے نا۔ اب میں وہاں پہ خود مستری مزدوروں کے لیے چائے وغیرہ لے کر جب آیا تو ایک شیخ الحدیث کو دیکھا، وہ دیوار پر سیمنٹ کی چنائی تھی، دیوار پر یوں ہاتھ رگڑ رہے ہیں۔ تعارف پوچھا تو پتا چلا کہ شیخ الحدیث ہے۔ میں نے کہا بابا جی یہاں پہ ہاتھ نہ رگڑیں، ہاتھ زخمی ہو جائے گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، کہنے لگے ساری عمر میں ایک پھٹی پر بیٹھ کر خدمت دین کرتا رہا اور میرے کان ترس گئے کہ میں یہ بھی سنوں کہ میرے نبی کے نام کا ختم نبوت سینٹر بھی کوئی بنائے گا۔ آج اگر میری زندگی میں اللہ نے مجھے وہ دن دے دیا تو میں اس کی زیارت کرنے آیا ہوں، ہاتھ اس لیے رگڑ رہا ہوں کہ میں کل جب اپنے آقا کی بارگاہ میں محشر والے دن پیش ہو جاؤں، عرض کر سکوں کہ میرے آقا میں وہاں پہ بوجھ اٹھا کے مزدوری تو نہیں کر سکا، لیکن اپنے ہاتھ آپ کے ختم نبوت سینٹر میں لگا کر آ رہا ہوں۔ ہر ایک کی اپنی نیت ہے نا، اپنی نیت ہے۔ کوئی تو پہاڑیوں میں جا کر کان دیکھنے چلے جاتے ہیں، کوئی اپنے گھر میں نہا نہیں سکتا، پانی تو ہوتا ہی ہے، جا کے نہر پر نہانے کے لیے سفر کر لیتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا شوق ہے۔ اس کائنات میں ابھی وہ لوگ زندہ ہیں، ابھی اس کائنات میں ماؤں نے ان بچوں کو بھی جنم دیا ہوا ہے کہ جو اور سفر بھی تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جب بھی نبی کی بات آ جائے تو اپنا سفر اپنے نبی کے لیے بھی کر لیا کرتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں جس طرح آپ نے میرا یہاں پہ چاہ کیا، میرے لیے کھانا بنایا، میرے لیے اپنے نعرے لگائے، اٹھ کے استقبال کیا، مجھے عزت دی، مجھے لگا میں یہاں اللہ کے گھر میں آیا ہوں اور مہمان نوازی آپ نے کی۔ اسی طرح آپ بھی کبھی ایسا موقع آئے نا،
آپ بھی ختم نبوت سینٹر میں تشریف لائیں، وہ سرکار کا گھر ہے، وہاں آپ کی میزبانی میں کروں، میں آپ کو وہاں پانی پیش کروں، میں آپ کو وہاں چائے پیش کروں، کھانے کا ٹائم ہو تو کھانا پیش کروں، تاکہ میرا بھی من راضی ہو جائے کہ یہ بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مہمان نوازی کرتے رہے، میں رسول اللہ کے گھر میں وہاں بیٹھ کر مہمان نوازی کرتا رہا۔ اور اس کی تکلیف اتنی ہے مرزائیوں کو، کتنے مدارس ہیں ہمارے ملک میں، کتنی مساجد ہیں، کبھی مرزائیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تباہ ہونے لگے، جب سے ہم نے وہ شروع کیا تو مرزائیوں نے واویلا شروع کر دیا ہوا ہے کہ وہاں سے 4 کمرے تو بنا کے یہ ربوہ کو تباہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں ربوہ کو تباہ نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ العزیز ربوہ کو بھی سرکار کا وہاں آشیانہ بنائیں گے، اسے تبدیل کر کے عاشقوں کی جگہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ بڑے شعبہ جات وہاں پہ ہیں، آئیں گے تو آپ کو وہاں سرپرائز ملے گا کہ ختم نبوت سینٹر کوئی ایک کمرہ یا ایک مدرسے کا نام نہیں ہے، وہاں کبھی آ کے دیکھنا بن کیا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان دن کو مستری اور مزدور کام کرتے ہیں وہاں، رات کو وہاں سرکار کے طلبگار اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر فری سرکار کی بارگاہ میں وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دیوبندی ہے حاجی اقبال، پنجن کسانے کا رہائشی ہے، اس کی سیمنٹ کی دکان ہے، اسے 34 بوریاں سیمنٹ دیا۔ میں نے کہا حاجی صاحب ہم تو سنی ہیں، آپ کیوں ہمیں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ صرف سنی نہیں، آپ بڑے پکے اور کٹڑ سنی ہو۔ میں نے کہا پھر آپ ہمیں کیوں سیمنٹ کی 34 بوریاں دے رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ جس اسلوب اور جس عشق کے ساتھ آپ کے نوجوان راتوں کو کام کرتے ہیں نا، وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میری 60 سالہ عمر میں نے ایسا پرخلوص کام ہوتا ہی نہیں دیکھا، تو میں نے یہ سوچا یہ 34 بوریاں سیمنٹ دوں، شاید یہاں ہی میری اللہ قبول کر لے۔ افضل ما شہید بہ الاعداء، افضل شہادت وہ ہے جو دشمن دے۔ دیوبندی میرا اپنا نہیں ہے، میرے اپنے صرف سنی ہیں، لیکن ہمارے اس وہاں ختم نبوت سینٹر میں ہمارے کارکنان کے خلوص کی گواہی وہ دیوبندی حاجی اقبال بھی کہتا ہے کہ شاید یہاں دوں تو میرا رب تعالیٰ قبول کر لے۔ خلوص وہاں نوجوانوں کا اتنا ہے، اگر آپ تشریف لائیں گے نا تو وہاں ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ ہمیں تو شاباش دینے والا بندہ بھی کوئی نہیں، ہمیں تو وہاں اپریشیٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم سڑکوں پر ریلیاں نہیں نکالتے، اس لیے کہ ہم سڑکوں پر بیٹھ کر اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ ہماری کا اپنی پالیسی ہے، ہم تعمیراتی کام کرتے ہیں، ایسا کام جو نسلوں تک جاری رہے، ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے تعلیم بھی دی ہے، اللہ نے شعور بھی دیا ہے، اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا حضور عقل کیا ہے؟ فرمایا عقل یہ ہے جب 2 نیکیوں کا موقع ملے کہ ان 2 میں سے ایک کر لو تو بندہ وہ نیکی کرے جس کا اجر رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے۔ آج ہم نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس چیلنج کو قبول کیا جہاں 34 کنال میں دنیا کا پہلا ختم نبوت سینٹر اگر آپ کے ملک میں ہو، اگر آپ کے ضلع میں ہو، تو اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو بدقسمتی تو ہے نا۔ قلعہ روتاس دیکھنے والے، بادشاہی قلعے کی سیر کرنے والے، مینار پاکستان دیکھنے والے، اگر اپنے نبی کا دنیا میں پہلا ختم نبوت سینٹر وہ بھی اپنے ضلع میں نہ دیکھ سکیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو دعوت دے سکتا ہوں کہ میرے نبی کے غلاموں اپنے آقا کے گھر میں کبھی آؤ اور مجھے وہاں اپنا خادم پاؤ، تاکہ میرا دل بھی راضی ہو جائے اور آپ کا دل بھی راضی ہو جائے۔ دعا یہی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صرف وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ بھی راضی رہے، اللہ کا محبوب بھی راضی رہے اور سرکار کے دیوانے بھی اس کام کو قبول کر کے سرکار کے قریب ہوتے چلے جائے۔ میری زندگی کا مقصد میرے آقا کے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد میرے آقا کے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔